بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو بلاگ میں 3 مخمصوں کا میں ذکر کروں گا۔ پہلا یہ کہ مسلم لیگ نون کس مخمصے سے دوچار ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے کس مقصد کے لیے میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کو یا مسلم لیگ نون کے اہم عہدیداروں کو لندن بلایا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کس مخمصے کا سامنا ہے اور اس مخمصے سے وہ کیسے نکل سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خود عمران خان صاحب اس وقت کس مخمصے کے یا ان کی جماعت کس مخمصے کے شکار ہیں۔ جو پہلا مخمصہ ہے مسلم لیگ نون کا، اس کی بنیاد معیشت ہے۔ اصل میں غلطی یہ ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس سے پہلے بعد کے معاملات طے نہیں کیے تھے کہ حکومت بنانے کے بعد وہ کیا کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت پھر دیکھا جائے گا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کو جس طریقے سے الجھا دیا ہے عمران خان صاحب نے، تو اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت آئی ایم ایف کے شرائط کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کا خطرہ ہے یا دوسرا سری لنکا خاکم بدہن بن جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر ان شرائط کو تسلیم کیا جاتا ہے تو تیل کی قیمتیں اور دیگر اشیاء کی قیمتیں یک دم اتنی بڑھیں گی کہ جس کی پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عمران خان نے اصل چکا، یہ جو سازشی تیوری کا بیانیہ ہے، اس کی صورت میں نہیں مارا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کا اصل چکا ہے۔ انہوں نے اصل چکا یہ مارا کہ ایک طرف تو خود پاکستانی معیشت کو آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھ دیا تھا، اور ایسے شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ شوکت ترین نے وزیر بننے کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان نے انتہائی غلط شرائط پہ معاہدے کیے۔ اور پھر دوسرا چکا یہ مارا کہ جب ان کو اپنا اقتدار جاتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے سبسڈی دی تیل پہ بھی اور باقی چیزوں پہ، اور وہ وقتی ریلیف دینا چاہ رہے تھے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی تو وہ انہوں نے وقتی طور پر پوری نہیں کی تاکہ آخری وقت میں وہ عوام کو ریلیف دے سکے۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ تو ایک عارضی ارینجمنٹ تھی۔ تو اس وقت ایک تو بڑا مخمصہ مسلم لیگ نون کو یہ درپیش ہے، اور اس تناظر میں وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم 1.5 سال حکومت کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی نے یہ جو گند کیے ہیں اس کا بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا اور عوام وہ ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ دوسرا مخمصہ پھر مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ اس تناظر میں وہ پہلے الیکشن کروا دیں یا کہ نہیں الیکشن کو وقت پہ کریں یا پھر اکتوبر نومبر میں کریں، یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے نہیں ہو پا رہا، اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ مثلا جو معیشت کا معاملہ ہے اس پہ اسحاق ڈار جیسے لوگوں کی الگ رائے ہے، جبکہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کی الگ رائے ہے۔ اسی طرح جلدی الیکشن کرانے اور نہ کرانے پہ بھی ان کے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس وقت اس جھوٹے بیانیے کو ایکسپوز کیے بغیر جو عمران خان صاحب نے اپنایا ہے اور مسلم لیگ نون فوری الیکشن میں جاتی ہے تو یہ ان کے لیے خطرناک ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی فوری الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اتحادیوں کی رائے کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو ان 2 بنیادی مخمصوں کا کوئی حل نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو میاں نواز شریف صاحب نے لندن بلایا ہے، اور اس میں ان 2 حوالوں سے فیصلہ متوقع ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جو سازشی تیوری اپنا لی شروع میں امریکہ کی طرف سے ان کی حکومت کے گرائے جانے کا، تو اس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ
اس کنسپریسی تھیوری کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسرا، اس نے کچھ آرمی کی صفوں میں بھی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا، اور عمران خان صاحب کی چونکہ پروپیگنڈے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اب پتہ چلا کہ 16,000 سے زیادہ پیڈ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جو ان کے لیے سوشل میڈیا کو مینیج کرتے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی میں سارے میڈیا مینیجر ہی ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہاں پہ میڈیا مینیجر نظر نہیں آتے۔ تو اس بیانیے نے کسی حد تک فوج کے اندر بھی اثر ڈالا۔ پھر کچھ میڈیا پرسنز جو کہ اس دوران بہت زیادہ نوازے گئے تھے، شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور بعد میں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، تو وہ فوج کو بلیک میل کرنے لگے، اور جاتے جاتے عمران خان صاحب یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے میر جعفر جیسے الفاظ استعمال کرنے بھی شروع کیے۔ اب وہاں پہ یہ ایک مخمصہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی اس نیوٹرلٹی کو، یہ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جی فلاں چینل کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا، فلاں اینکر کیوں اس طریقے سے اتنی بہادری دکھا رہا ہے، یا پھر پی ٹی آئی والے کیوں اس حد تک جا رہے ہیں۔ تو اس کی ایک اصل وجہ ان کی وہ نیوٹرلٹی ہے، کیونکہ وہ واقعی معنوں میں نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور اگر ماضی کے کام شروع کر دیے جائیں تو میرے خیال میں دنوں کے حساب سے وہ میڈیا کو بھی وہ سیدھا کر سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو بھی راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 99% وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی ہے۔ پھر پچھلے الیکشن میں امیدوار بنانا ان کا یہ جو اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو ذاتیات پہ مبنی ویڈیوز ہیں وہ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور وہ مناسب بات نہیں ہے، ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ان کینڈیڈیٹ کو کس طرح جتوایا گیا، ایسے بھی ویڈیوز ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بندے کو پارٹی میں لایا جا رہا ہے، وہ جواب میں پیسے بھی مانگ رہا ہے، ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے شواہد وہ موجود ہیں۔ پھر فرح خان اور مانی کا خاندان اور مختلف وزراء کے کرپشن کے بے انتہا شواہد وہ موجود ہیں، اور ان کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ نیوٹرل ہے، اور نہ میڈیا والوں کے ساتھ وہ کچھ کیا جا رہا ہے جو ماضی میں کیا جاتا رہا۔ اور ظاہری بات ہے، بینگ اے ڈیموکریٹ، ہم جیسے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ میڈیا میں کو اسی طرح سیدھا کیا جائے جس طرح کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا۔ اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہتے کہ جیو کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ اے آر وائی کے ساتھ کیا جائے، یا ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہم جیسے اینکروں کے ساتھ ہوا تو وہ اس وقت عمران خان کی حمایت کرنے والے اینکرز کے ساتھ ہوں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر وہ کرنے پہ آ جائیں تو وہ دنوں کے حساب سے پی ٹی آئی کو بھی سیدھا کیا جا سکتا ہے، اور میڈیا کو بھی اس لائن پہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک وہ مکمل نیوٹرلٹی کی پالیسی انہوں نے برقرار رکھی ہے، اور اس حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف۔ اب حکومت کا مسئلہ یہ کہ ایک تو ابھی تک وہ اپنے عہدوں کی بندر بانٹ اور آپس میں اس کشمکش پہ مبتلا تھے، دوسری طرف ابھی تک حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک تلخ تعلق رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کی طرح اسٹیبلشمنٹ اور یا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی صفائی اور وکالت بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا، وہ اگر عمران خان صاحب پبلک میں نکلے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ رمضان کی وجہ سے نہیں نکل سکتی تھی، یہاں پہ باقی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ حکومت سازی میں مصروف تھی۔ تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا مخمصہ ہے کہ وہ کیا حکومت ہی کا انتظار کریں اور قانون اور قاعدہ جو کچھ کہتا ہے، جس کی پاسداری پچھلے عرصے میں کی گئی، اسی پہ ہی تکیہ کریں، یا کہ نہیں پھر آخر میں مجبور ہو کے
اپنی اس نیوٹرلٹی کو کم از کم اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے اس نیوٹرلٹی کو وہ ختم کر لیں۔ یہ ایک محمد صاحب میری اپنی تجویز یہ ہوگی کہ ادارے کو اپنی نیوٹرلٹی کی پالیسی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ لیمٹس کراس کر رہے ہیں یا جو لوگ قانون شکنی اور آئین شکنی کر رہے ہیں، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو چاہیے، خصوصاً مسلم لیگ نون کو اور مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جیسے لوگوں کو، یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو، یا محمود خان اچکزئی صاحب جیسے لوگوں کو، یا اختر مینگل صاحب جیسے لوگوں کو، کہ جو کل تک ہم جیسے بہت زیادہ نقاد رہے اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ ہمیں کوئی مریض سے تو نفرت نہیں ہے، مرض سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہمارا اعتراض ان سب لوگوں کا اور ہمارا یہ تھا کہ وہ سیاست میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں، وہ میڈیا کو ڈنڈے سے کیوں سیدھا کر رہے ہیں۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے وہ رول چھوڑ دیا ہے اور وہ آئین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ اور وفاداری نبھانا چاہتی ہے، اور بڑے بڑے ایسے لوگ بھی کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی آج ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، لیکن ان کی نیوٹرلٹی کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر ان جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اگر کل یا ان اینکرز کو اور ان میڈیا پرسنز کو کہ وہ اگر مابرائے آئین فوج اور اس کے اداروں کے رول پہ تنقید کر رہے تھے یا اس کی مزاحمت کر رہے تھے، تو پھر آج ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، کل اگر دوبارہ وہ آئین سے باہر نکل کے پولیٹیکل مینجمنٹ کرتی ہیں، پی ٹی آئی جیسے جماعتیں بناتی ہیں، میڈیا کی آزادی کو ختم کرتی ہیں، تو پھر ان کو پھر تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ لیکن اس وقت تو عمران خان صاحب ان پہ حملہ آور ہے اس بنیاد پہ کہ تم لوگ آئین شکنی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ مثلاً عدالت کا فیصلہ تھا، اب یہ ایک بات بڑی کی جا رہی ہے کہ جی رات کو عدالتیں کھلی گئی۔ بھئی آپ رات کو بھی آئین شکنی کر رہے تھے اور دن کو بھی آئین شکنی کر رہے تھے، آپ رات کو بھی توہین عدالت کر رہے تھے اور دن کو بھی توہین عدالت کر رہے تھے، تو پھر آپ کے خلاف عدالت کیوں رات کو نہ کھولے؟ اگر آپ عدالت کے فیصلے پہ عمل کرتے تو عدالت رات کو کھلنے کی اجازت ہی نہ ہوتی۔ یا کیا ہم نہیں جانتے کہ قاسم سوری کب سے وہ سٹے پہ ہیں، وہ تیسرے نمبر پہ آئے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ٹپے لگے تھے، وہ نچلی کورٹ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ تو لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح اگر قاسم سوری جیسے لوگوں کے کیسوں کی سماعت نہیں ہو رہی تھی تو ان کی مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی۔ اب اگر انہوں نے عدلیہ کو اپنا کام کرنے دے رہے ہیں، میڈیا کو اپنا کام کرنے دے رہے ہیں، باقیوں کو اپنا کام کرنے دے رہے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر فوج اور اس کی ایجنسیاں ہم سب کے سروں کی تاج ہونی چاہیے۔ لیکن جو حکومت میں شامل پارٹیاں ہیں وہ اب حکومت کا مزہ تو لینے لگی ہے، لیکن اس شدت کے ساتھ یا ماضی کی وجہ سے وہ شرما رہی ہیں، وہ ان کے ڈیفنس کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ زیادہ اپنے اداروں کو، جو عمران خان کا آئین شکنی کا مطالبہ ہے، عمران کا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ آپ ماضی کی طرح آئین شکنی کر کے اور اپنے حد سے نکل کے الیکشن کمیشن پہ بھی دباؤ ڈالو، میڈیا پہ بھی ڈالو، عدالتوں پہ بھی ڈالو، پارلیمنٹ پہ بھی ڈالو، اور پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بچاؤ، اب ان سے کہتے ہیں کہ دوبارہ میرے لیے الیکشن کراؤ اور مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آئین پہ عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اب اس میں اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ایم اے پی، اے این پی، یہ جماعتیں اگر فوج کی بھرپور حمایت نہیں کرتی، اس کے ساتھ کڑی نہیں ہوتی، ان کو انکریج نہیں کرتی، تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جلد یا بدیر پھر وہ اس پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے اس نیوٹرل ہونے کی پالیسی کو وہ ختم کر لیں گے، اور پھر اگر وہ خود میدان میں آ گئے تو یہ غلط فہمی سب کو اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے کہ پھر ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ
سیاسی جماعتوں کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں اور میڈیا کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی، اب مثلا فواد چودھری جیسے بندہ، اب کل وہ کہہ رہے ہیں کہ چوکیدار کو چاہیے کہ وہ آ کے مداخلت کریں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ چوکیدار کا کام چوکیداری کا ہے۔ کیا یہ آئین اس چوکیدار کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ الیکشن کروائے؟ یہ آئین جس کے تحت سب کے کردار کو واضح کیا گیا ہے، تو وہ یہ مطالبہ پارلیمنٹ سے کر سکتے ہیں، جو اگرچہ جعلی پارلیمنٹ تھا یا جیسے بھی تھا، لیکن یہ لوگ ان کو جینون کہتے تھے۔ وہ یہ مطالبہ الیکشن کمیشن سے کر سکتے ہیں، وہ یہ مطالبہ سپریم کورٹ سے کر سکتے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ آپ چوکیدار کو، ایک طرف ان کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ اب چوکیدار گھر کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، گھر کے فیصلے وہ نہیں کراتا۔ یہ فیصلے چوکیدار نہیں کراتا کہ نہ یہ ہمارا آئین کہتا ہے، نہ اخلاقیات کہتا ہے کہ وہ آ کے گھر کے سربراہ کا تقرر کرے۔ تو وہ اس طرح کے بے تکے مطالبات کر رہے ہیں جن کا نہ آئین میں کوئی گنجائش ہے، لیکن اس کے جواب میں جو حکومت وقت ہے یا اس میں شامل اتحادی ان کی جماعتیں ہیں، وہ اس شدت کے ساتھ بچاؤ نہیں کر رہی ہے۔ فوج چیخ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست سے دور کر دو، اور پی ٹی آئی اس کو سیاست میں گھسیٹ رہی ہے، اس کو بدنام کر رہی ہے، اس کو تانے دے رہی ہے، اس کی ٹرولنگ کر رہی ہے، اور باقی سیاسی جماعتیں اس کی مدد نہیں کر رہی ہے۔ تو اگر زیادہ عرصے یہ سلسلہ رہا تو میرے خیال میں پھر فوجی قیادت اپنے آپ کو اس مخمصے سے نکالے گی، اور جس دن انہوں نے نیوٹرل رہنے کی پالیسی چھوڑ دی تو نہ پھر عمران خان ان کے سامنے ٹھہر سکے گا، نہ پھر فواد چودھری یہ لہجہ استعمال کر سکے گا، نہ پھر میڈیا یہ کام کر سکے گا۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر فوج اس طرف جانا چاہتی ہے تو ان کو اس طرف انکریج کر دینا چاہیے کہ وہ اپنے آئین کے رول تک محدود رہیں۔ تیسرا مخمصہ عمران خان صاحب کا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے تھے کہ ہم 5 سال بھی پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی پھر ہمارے ہوں گے۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جب بعد میں اعتماد ٹیبل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ لوگ یہ غلطی کر لے اور انہوں نے کر لی اور میں تو بڑا خوش ہوں۔ لیکن پہلے انہوں نے امریکی سازش کا فلسفہ گڑھ لیا، اب اس کو ثابت کیسے کریں؟ کیونکہ آپ کو 2 کوئی ایسے اقدامات بتانے ہوں گے نا کہ آپ نے امریکہ کے مفاد کے خلاف کام کیا ہو۔ اس کے برعکس ہم درجنوں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے امریکہ کے مفاد کے لیے کام کیا۔ سب سے بڑا ثبوت تو چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنا، سی پیک پہ کام روکنا، پھر کرشنر جو ان کا داماد تھا ان کے ساتھ زلفی بخاری کے ذریعے خفیہ رابطے رکھنا، پھر اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنا، اور اسی طرح بے شمار چیزیں گنی جا سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ معیشت کو آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھنا، پھر آئی ایم ایف سے آئے ہوئے لوگوں کو یہاں پہ اسٹیٹ بینک کا چیئرمین بنا دینا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کو عمران خان نے امریکہ کا محتاج بنا دیا ہے۔ اب جب وہ بکنے والا نہیں تھا تو وہ فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے فوج نے ان کی حکومت کو گرانے میں کوئی کردار ادا کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فوج ان کی حکومت کو بچانے کے لیے غیر قانونی کردار ادا کر رہی تھی۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ باپ پارٹی کو کس نے ان کے ساتھ کھڑا کیا تھا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ایم کیو ایم کو کس نے ان کے ساتھ کھڑا کیا تھا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ سینٹ کے الیکشن میں ان کے لیے اقلیت کو کس نے اکثریت میں بدلا تھا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فوج نے صرف یہ کیا کہ ماضی میں جو گناہ کر رہی تھی اس گناہ سے وہ تائب ہو گئی، اب عمران خان صاحب اس کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے میری حکومت کو فوج نے گرا دیا، اور کبھی میر جعفر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخی طور پر وہ اس مخمصے کا شکار ہیں
کہ ایک طرف اپنا غصہ فوج پہ نکال رہے ہیں، ان کے سارے ٹرولز لگے ہوئے ہیں اور ان کے سارے شواہد موجود ہے کہ یہ جو فوج کے خلاف جتنی مہم چلی ہے یہ عمران خان صاحب کے ایما پہ چلی ہے، ان کے میڈیا مینیجرز کے کہنے پہ چلی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو فوج کا مخالف نہیں ہوں، انہوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں، فوج کے ساتھ منت ترلا بھی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ساز باز کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ مخمصہ ہے۔ اچھا، یہاں سے اب پہلے اگر امریکی سازش کا فلسفہ تھا تو اب وہ فوج کی طرف آ گئے ہیں۔ مثالیں کتنی غلط دیتے ہیں، مخمصہ ان کا یہ کہ ایک دن میر جعفر کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ جو سراج الدولہ تھا وہ نواب خود بنا تھا، ان کو میر جعفر نے اس کرسی پہ نہیں بٹھایا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ کا تقرر کیا تھا میاں نواز شریف نے، اور عمران خان اس کرسی پہ اگر بیٹھے تھے تو وہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کی عنایتوں کی ملعون منت ہے۔ اگر وہ عنایتیں نہ کرتے تو یہ کسی ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بھی نہیں بن سکتے تھے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے۔ اب میر جعفر اور میر صادق وہ محسن کشی کی علامت ہے، وہ دغابازی کی علامت ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بلکہ خود جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی وہی کام کیا جو میر جعفر نے سراج الدولہ وغیرہ کے ساتھ کیا۔ تو ایک دن وہ یہ تاثر دیتے ہیں اور دوسرے دن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا جس طرح کرنے کا کہ میں فوج کے خلاف بات کروں، اور میں تو شہباز شریف کو میر جعفر کہا تھا۔ تو ان کا مخمصہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب اس وقت اس بیانیے کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا یہ بیانیہ بک رہا ہے، تو کیونکہ کارکردگی کی بنیاد پہ تو وہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن دوسری طرف ان کو ذہن میں یہ بھی خطرہ ہے کہ جس دن اگر اس نے حد کراس کر دیے اور فوج مجبور ہو گئی اپنی ڈیفنس کے لیے یا اس کی پارٹی کے خلاف کام کرنے کے لیے، تو عمران خان کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ اس کی پارٹی میں آج جتنے بھی یہ لوگ ہیں، وہ شاہ محمود قریشی ہیں، وہ اگر محمود خان ہے، وہ اگر باقی ان کے اہم لوگ ہیں، فواد چودھری، ABC، یہ سارے خود نہیں آئے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے شامل کروائے تھے۔ تو پھر عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو مسلم لیگ نون کا ہوا تھا، اور مسلم لیگ نون کی پارٹی تو پھر بھی اپنی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی تھی، اس کی قیادت ایسی نہیں تھی کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے 100% شامل کروایا تھا، اس کی قیادت کو شروع میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں لائی تھی، لیکن اس نے ان کو پھر جو ان کی سیکنڈ رینک تھی ان کو انہوں نے شامل نہیں کروایا تھا۔ ان کی تو ساری پارٹی کی سیکنڈ رینک وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی ہے، اور پھر کیسز اور پھر مواد کے انبار، تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب خوفزدہ بھی رہتے ہیں اور ان کے لوگ بھی خوفزدہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جلسوں میں جب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو سب کے چہرے اترے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک دن فوج سے متعلق جارحانہ رویہ اپناتے ہیں، دوسرے دن منت ترلا کرتے ہیں، اور انہیں بہرحال اس مخمصے سے نکلنا ہوگا۔ اگر تو وہ اس لائن کو لیتے ہیں فوج کے خلاف تو پھر ان کو پتہ ہے کہ ان کا انجام نواز شریف سے بھی بدتر ہوگا، لیکن اب اس نے جو بیانیہ اپنایا ہوا ہے اور جس کو وقتی طور پر پذیرائی ملی ہے، اگر وہ اس بیانیے کو چھوڑتے ہیں تو پھر پبلک کی حمایت کھو دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ جو تینوں اہم پلیئر ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ مخمصوں سے دوچار ہیں، اور جب تک وہ ان مخمصوں سے نہیں نکلتے تو پاکستان کی سیاست کے مستقبل کا نقشہ بھی کلیئر نہیں ہوتا۔